بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بحیرہ راہب نے قافلے والوں کی دعوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم عمر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں اسے وہ صفت نظر نہ آئی جو آخری نبی علیہ السلام کے بارے میں اسے معلوم تھی، نہ ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی، بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کی جگہ پر ہی رہ گئی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ بدلی وہیں ہے جہاں اللہ تعالی جل جلالہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر قریش نے کہا، اے بحیرہ، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی رہا نہیں، ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیرہ بولا، تب پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بلا لیں۔ یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب تو آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے، اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب ایک شخص گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بدلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلی اور تمام راستے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے رکھا۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں درج تھی۔ جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے، تب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، میں لات اور عزیٰ کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جو میں پوچھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لات اور عزیٰ بتوں کے نام کے پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی قسم، مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی کے ساتھ ہے۔ اب بحیرہ بولا، اچھا تو پھر اللہ تعالی جل جلالہ کے نام پر بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اس نے بہت سے سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران بھی ہو رہے تھے۔ آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا، نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی۔ پھر ابو طالب نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، ان کا باپ کہاں ہے؟ وہ فوت ہو چکا ہے، اس کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ سن کر بحیرہ بول اٹھا، ہاں یہ بات صحیح ہے، اور ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ ان کا بھی ابھی تھوڑے عرصے پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا،
اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے جاؤ، یہودیوں سے ان کی پوری طرح سے حفاظت کرو، اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں دیکھ لیں جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی علیہ السلام ہے، اس کی بہت شان ہے، ان کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اور انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابو طالب بحیرہ کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ اس واقعہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 9 سال تھی۔ اس عمر کے لڑکے عام طور پر کھیل کود میں ضرور حصہ لیتے ہیں۔ ان کھیلوں میں خراب اور گندے کھیل بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سلسلے میں بھی بالکل محفوظ رکھا۔ جاہلیت کے زمانے میں عرب جن برائیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ان برائیوں سے بھی اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ ایک قریشی لڑکا مکہ کے بالائی حصے میں اپنی بکریاں لیے میرے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم ذرا میری بکریوں کا دھیان رکھو تاکہ میں قصہ گوئی کی مجلس میں شریک ہو سکوں۔ وہاں سب لڑکے جاتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، اچھا۔ اس کے بعد میں روانہ ہو گیا۔ میں مکہ مکرمہ کے ایک مکان میں داخل ہوا تو مجھے گانے اور باجے کی آواز سنائی دی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ ایک قریشی کی فلاں شخص کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اس طرف توجہ دی ہی تھی کہ میری آنکھیں نیند سے جھکنے لگیں، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب دھوپ مجھ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اس لڑکے کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا، تم نے وہاں جا کر کیا کیا؟ میں نے اسے پورا واقعہ سنا دیا۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا۔ مطلب یہ کہ قریش کی لغو مجلسوں سے اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ قریش کے ایک بت کا نام بوانا تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے تھے، اس کی بے حد عزت کرتے تھے، اس کے پاس قربانی کا جانور ذبح کرتے، سر منڈاتے، سارا دن اس کے پاس اعتکاف کرتے۔ ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ اس بت کے پاس حاضری دیتے۔ اس موقع کو قریش عید کی طرح مناتے تھے۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بھتیجے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا۔ ابو طالب ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریک ہونے کے لیے کہتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار انکار ہی کرتے رہے۔ آخر ایک بار ابو طالب کو غصہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بولی، تم ہمارے معبودوں سے اس طرح بچتے ہو اور پرہیز کرتے ہو، ہمیں ڈر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر تم عید میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ ان کی ان باتوں سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں دور چلے گئے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی بوانا یا کسی اور بت کے نزدیک ہوا، میرے سامنے ایک سفید رنگ کا بہت قد آور آدمی ظاہر ہوا۔ اس نے ہر بار مجھ سے یہی کہا،
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے ہٹو، اس کو چھونا نہیں ہے۔